السلام علیکم، میں ہوں مریم ذیشان. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تھنک ٹینک. میرے ساتھ موجود ہیں ایاز امیر صاحب، سلمان غنی صاحب، ڈاکٹر حسن عسکری صاحب اور رشید صاحب. سب ناظرین، پاکستان تحریک انصاف انٹر پارٹی انتخابات اور انتخابی نشان کیس میں الیکشن کمیشن کو قانون کے مطابق آج ہی فیصلہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے. ابھی تک تو فیصلہ سامنے نہیں آیا، لیکن الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ رات 12 بجے سے پہلے فیصلہ جاری کر دیا جائے گا. ادھر چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ انتخابی نشان نہ ملا تو ہمارے امیدوار آزاد تصور ہوں گے. ہمارا آج کا سوال یہ ہوگا کہ اگر کسی بھی جماعت کے لیے انتخابی نشان کی اہمیت اور حیثیت کیا ہوتی ہے، اور اگر وہ نشان اسے نہیں ملتا تو پارٹی کا اس کو کیا نقصان ہوتا ہے. ایاز صاحب، کسی بھی جماعت کے لیے انتخابی نشان کتنا ضروری ہے؟ جی، میں آپ کی یہ جو فلسفیانہ گفتگو ہے، میں داد الیکشن کمیشن کو دوں یا آپ کی فلسفیانہ گفتگو کو دوں؟ سب سے اعلیٰ ادارہ انصاف کا پاکستان میں کون سا ہے؟ سپریم کورٹ ہے. جو سپریم کورٹ کا آج فیصلہ آیا ہے، کچھ پڑھا ہے اسے؟ جی آپ کے سامنے پڑھا ہوگا. میں نے آپ سے وہ کاپی لی تھی، تو کچھ اس سے کوئی سبق نہیں مل رہا. یہ تماشا کیا لگا ہوا ہے الیکشن کے نام پہ؟ اور یہ جو تردد آپ کر رہے ہیں الیکشن نون لیگ کے لیے، ان کی ہوائیاں چھٹی ہوئی ہیں. آج چکوال میں ہماری نیشنل اسمبلی سیٹ جو ہے چکوال میں، اس کے نیچے 2 صوبائی سیٹیں ہیں. امیدوار کاغذات لے کر گئے، مختلف جماعتوں کے، پی ٹی آئی کے بھی تھے. 9 سے 5 یہ جو منصف اسسٹنٹ ریٹرننگ افسر بنائے گئے وہ دفتروں سے غائب تھے. 9 سے 5 وہ رہے. جو تھے نون لیگ کے امیدوار، ان کو ڈی سی او صاحب کے دفتر کے ملحقہ روم میں رسید جاری کر دی گئی. آپ کے ہو گئے نا جمع؟ آپ کو تو کوئی مشکل پیش نہیں آئی؟ میرے تو کیونکہ ہم نے کل حکمت عملی ایسے کی کہ ان کو سوچنے سے پہلے ہم کر گئے. وہاں پہ وکلا پہنچ گئے، انہوں نے ویڈیو لی، سب کچھ لی، ہمایاں ہم تو کر گئے، ان کو بھی کرنا. لیکن آج 2 دن کا اضافہ ہوا ہے. کس کی درخواست پر؟ جناب منشی اسحاق ڈار صاحب کی درخواست پر. ان کے جمیلے ختم نہیں ہو رہے. نون لیگ کے امیدوار ان کے ذلیل ہو رہے ہیں. دیگر جماعتوں نے بھی مطالبہ کیا تھا. اچھا، آپ نے کہا انتخابی نشان کا. انتخابی نشان والا آپ کا آخری حربہ ہے. اچھا، فائنل حربہ جس پہ تکیہ کیا جا رہا ہے. اور میں جو دیکھ کے آیا ہوں چکوال، میں نہیں کہتا، کیونکہ آپ کہیں گے او ہو تم تو اپنی کینڈیڈیٹ بن گئے. نہیں، میں نہیں کہتا. مجھے یہ جو ہے آپ کا منصف مزاج تھنک ٹینک ہے، مجھے اس کا عزت اور احترام ہے، تو اس لیے میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا. لیکن یہ آخری میں آپ سے درخواست کرتا ہوں حضور سر، اب سے 9 سے لے کے 12 بجے تک خصوصی رکعت نماز ادا کریں یہیں پہ، کہ یہ آخری حربہ آپ کے حق میں آئے، اور یہ نہ رہا اور پھر یہ جائے گا سپریم کورٹ. اور جو چھترول آج کی ہے سپریم کورٹ نے، دوبارہ ہوگی چھترول. تو یہ جو ٹن کا تاج، ہاں ایک میں بات کہوں گا، موسیقی کی دنیا میں ایک تو ہے نا استاد راحت فتح علی خان، ایک ہے استاد چاہت فتح علی خان. سیاست کے استاد چاہت فتح علی خان اب عزت مآب میاں نواز شریف ہے. جیسے آئی جی صاحب نے استاد چاہت فتح علی خان کو ایک ٹرافی دی، آئی جی پنجاب عثمان انور سے درخواست ہے دوسری ایک ٹرافی جو ہے رائیونڈ جا کے. یہ سیاست کے استاد چاہت علی خان ہیں. ٹھیک ہے، آپ کے مفید مشورے پہنچ گئے ہیں، پر ہم آگے چل کے بات کریں گے. لیکن اس سے پہلے ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے ایاز صاحب. ایک تو ہم نے انتخابی نشان پر بات کی، دوسرا جب قیادت جیل میں ہو، جیسا کہ ہم نے 2018 میں دیکھا کہ نون لیگ کی قیادت جیل میں تھی، لیکن نون لیگ نے پھر بھی بھرپور الیکشن لڑا اور الیکشن جیتا بھی. پی ٹی آئی بھی کچھ ایسے ہی دور سے گزر رہی ہے، قیادت جیل میں ہے تو نااہلی بھی برقرار ہے. انتخابی مہم پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے پی ٹی آئی کے؟ یار دیکھیں، آپ جو موازنہ کرتے ہیں نا کہ جیسے وہ بھی تھا تو ایسے یہ بھی ہے، تو آپ نے برابری کر دی ایسے. اور یہ جو کچھ جو ہو رہا ہے کبھی پہلے نہیں ہوا تھا. جو ورکروں کے ساتھ ہو رہا ہے یہ کبھی ہوا تھا کہ ریٹرننگ افسر کے پاس جائیں اور باہر پولیس والے کہیں ہاں جی کتنے جا رہے ہو، چیکنگ کرنی ہے، کسی پیپر کی چیکنگ کرنی ہے. تھانے داروں کو پھر بٹھا دینا یہاں پہ، ان کو بنا دیں ریٹرننگ افسر.
حالانکہ جو ریٹرننگ آفیسر بنے ہوئے ہیں وہ تھانے سے کم کا کردار نہیں ادا کر رہے. تو سارے کا آپ کو دیکھنا چاہیے کہ یہاں پہ ہو کیا رہا ہے. لیکن میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں, اور میں کوئی پروپیگنڈا پوائنٹ سکور نہیں کر رہا, جو مرضی آپ کر لیں, الیکشن سمبل والا آج یہ حل ہو جائے, 8 کو آپ الیکشن کرائیں, اور یہ جو ہے جی 2 دن آگے ہو سکتے ہیں, 2 دن پیچھے کیوں ہو سکتے ہیں جی, یہ آپ کی مرضی کا یہ ہے بات. ایک دفعہ اعلان کر لیا سپریم کورٹ, اس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں, اور یہ آپ کبھی ایک وہ چھوڑ دیتے ہیں پھل جڑی, 2 دن بعد ہو سکتے ہیں. کیوں؟ یہ اپنی وہ ماسی جان کا بیڑا ہے یہ, کہ جب یہاں کر دیں یا وہاں کر دیں. آپ جو بھی کر لیں, اور میں آپ سے درخواست کرتا ہوں, ہم تو آپ سے یہاں مروب ہو جاتے ہیں, کبھی ہمت کریں آپ کے گھر کے قریب کسی گلی میں آپ نکل جائیں, سب آپ کو پہچانتے ہیں, وہاں جا کے پوچھ لیں آپ کہ حالت کیا ہے. اور تو اور یہ مذاق نہیں کر رہا, جو ہمارے پیارے مرزا صاحب ہیں ان سے گفتگو کر لیں. اور میں کہتا ہوں حضرت صاحب کے جو فرزندان ہیں, میں پہلے کہہ چاہوں ہمارے بھتیجے, ان کو یہاں بلا. ضروری نہیں نا جو صورتحال چکوال میں ہے, شہروں میں بھی وہی صورتحال. یہ جو ان کے ہمارے بھتیجے جو ہیں, ان کے فرزندان وہاں چکوال میں رہتے ہیں. میں لاہور کی بات کر رہا ہوں. آپ کے مرزا جی جو ہیں چکوال رہتے ہیں. بھی شہر یار سے ہی پوچھیں گے. میں آپ مرزا صاحب سے آج جا کے پوچھ لینا, کیا باتیں کر رہے ہیں یار, خدا کے واسطے دیکھیں تو صحیح ہے کیا صورتحال. میں گناہگار. ویسے ایاز صاحب نے بڑا دغا دیا ہے خیبر پختونخوا کے لوگوں کی. اچھا ایک جو ہے یہ, اور میں ایک چیز کہہ دوں, تو باجوڑ سے ان کو لڑوانا چاہ رہے ہیں. دیکھیے اور یہ میں سیریسلی کہہ رہا ہوں, حکومت پہ اگر کوئی تنقید ہو اور صافی صاحب سے ہو, اسے ہمیں اس پروگرام میں مستند سمجھنا چاہیے. ٹھیک ہے. جب وہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کا متنازع کردار, تو اس کا مطلب سمجھے آپ کے مور ثبت ہو گئی. میں کہوں تو کوئی بات نہیں مانے گا بھئی, یہ تو کہتا رہتا ہے. جب صافی صاحب کہہ دیں, صافی صاحب وہ کہتے تھے کہ وہ نکل نہیں رہے, یہ نہیں نکل رہے, جو ان کے صوبے کی حالت ہے, جو ان کے قوم کی حالت ہے, یار مت پوچھے مجھ سے. آپ کیا کہاں آپ گھوم رہے ہیں, کہاں رہ رہے ہیں آپ. یہ کنڈے جو کر کے, یہ جو آج سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے, چاہے وہ اڈیالہ جیل سے نکلتے ہیں یا نہیں, اس کا کیا اثر ہوگا. آج وہ ہوگا رات کو بلے کا. یہ جو آج صافی صاحب نے کہہ دیا ہے کہ متنازع الیکشن کمیشن وہ غلط فیصلہ کرتے ہیں بلے کے بارے میں, ان کے پلے رہ کیا جائے گا, کخ نہیں رہ جائے گا. کخ پہلے بھی نہیں ہے, پر ان کا عزت وہ ہے مطلوب ہے. اس لیے میں کوئی زیادہ نہیں کہتا الیکشن کمیشن کے کردار پہ. انہوں نے کیا مذاق, آپ کو تو ویسے بھی جمع ہو گئے. آج جو جہاں پہ جو ریٹرننگ افسر وغیرہ ہیں, چودھری پریز لائی کے کاغذ جو تھے تلنگانگ میں, ایک وکیل صاحبان جو تھے وہ پروپوزل گئے تھے, نہیں ان کو ایکسپٹ. منڈی بہاؤدین سے تو ہو گئے, بیرسٹر گوہر صاحب کے ہو گئے, بانی پی ٹی آئی کے ہو گئے. میں چکوال کی آپ کو بتا رہا ہوں, تلنگانگ میں ان کے وکیل کو گرفتار کر لیا.